یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب کسی بچوں والی سے آپ شادی کریں تو اس کو پہلے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں, میں ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس کی طرف میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت مرد کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے بچوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دے. بعض دفعہ وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں. پھر آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے تو آپ کو ان پہ زیادہ پیار آئے گا, ان پہ کم آئے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالو جو افورڈ نہ کر سکو. پھر اس پہ آپ کے اپنے بچوں کو بھی اعتراض ہوگا کہ ابا ہمارے, آپ ان کو ترجیح دے رہے ہو ہم پہ. تو یہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اسی وجہ سے لوگ کرتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ شادیاں. تو ماں باپ اسی وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ یہ مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں چل کے. پھر عورتیں بھی نوٹ کرتی ہیں, اپنے بچوں کو 3 دفعہ پیار کیا اور میرے بچوں کو 2 دفعہ پیار کیا, اس کا مطلب فرق کر رہا ہے. تو پھر آدمی کہتا ہے تیرے بچوں کو رکھ کے میں نے کتنا بڑا احسان کر لیا, وہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر جواب میں کہتی ہیں ایسے احسان کا کیا فائدہ جب یہ فرق کرنا تھا, یہ سوتیلا پن دکھانا تھا. تو وہ رکھ کے بھی آپ پچھتاؤ گے بعد میں. تو اس لیے کچھ چیزیں پہلے سے طے ہو جائیں کہ بھائی یہ بچے آپ کے بچے ہیں, میں آپ سے شادی کر رہا ہوں, آپ کے بچوں سے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو آپ میرے ساتھ رہیں گی. البتہ یہ بچے آپ سے بچھڑ کے پتہ نہیں کہاں رہیں, آپ کے لیے بھی رونا دھونا ہوگا, پریشان ہوں گی, یہ بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو ان کو میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ آپ کے ساتھ بولو. جیسے عورتیں اپنے ساتھ جہیز میں میک اپ کا سامان لے کے آتی ہیں, استعمال مرد کرتا ہے اس سامان کو. بھئی آپ کے ابا نے آپ کو جہیز میں سامان دیا, یہ آپ کا سامان ہے, آپ کے ساتھ آیا ہے, رکھا ہے آپ کے کمرے میں, میری ہیڈک نہیں ہے. یہ آپ کے ڈراز میں کتنی لپسٹکیں رکھی ہوئی ہیں, کتنے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ مرد کا ہیڈک ہوتا ہے. بھئی یہ تمہیں سامان ملا ہے, یہ میرے استعمال کا نہیں ہے. تو یہ جو بچے آپ کے ساتھ جہیز میں آئے ہیں یہ آپ کے ہیں, میں ان کو آپ سے جدا نہیں کر رہا, بس اتنی گارنٹی ہے. آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت. باقی میں ان کو بڑھ چڑھ کے محبت دوں, اپنے بچوں کی طرح پالوں, میری طرف سے کوئی گارنٹی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں بہت بری لگتی ہیں. حضرت مولانا اسلم چغوری صاحب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ زبان کو گندا کر لو, دل کو گندا نہ کرو. کیونکہ زبان سے آپ بڑے لاٹ دکھا رہے, بس بیگم شروع میں تو عشق ہوا ہے نا, آ جاؤ. جتنے بچے یہ والے سے یا پرانے والے سے, سارے کیا کرو. مفتی طارق مسعود کا میں نے بیان سنا ہے, سوتیلے بچوں کو پالنا بہت بڑے ثواب ہے. لے آ بھائی, جتنے لے آ. وہ کنٹینر بھر کے محلے والوں کو بھی 8-10 اس نے لے آئے اٹھا. پھر جیسے ہی آئے ہیں آپ نے کہا کہ آج سے میرے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ڈائلاگ بڑے اچھے اچھے مار لیے آپ نے, اور بس آج سے یہ جو ہے نا, پھر ان کو لاڈ بھی دے رہے ہیں, پیار بھی دے رہے ہیں, اور آج سے ان کی فیسیں میرے ذمے, ان کا علاج میرے ذمے, آج سے میرے بچے تمہارے بچے, کوئی فرق نہیں. اس کے بعد جب مارکیٹ میں آپ کا والا آ گیا نا, آپ کو لگے گا یار یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے, اس پہ تو الگ ہی نور. اپنا بہت اچھا لگتا ہے, ہر انسان کی فطرت ہے. یہ تو مسکراتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں, اور وہ دیکھو سالا بات کرنے کی تمیز نہیں. یہاں سے فرق کیا ہو جائے گا؟ دوسرے کا بچہ کتنا خوبصورت ہو اور اپنا کتنا آڑا ترچھا ہو, لگتا کون سا اچھا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی. تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں, کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. بھائی یہ ٹینشن میں نہیں ہوتے, یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ آپ کو اس لیے ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہوتے یہ بچوں کو, کسی کے بچوں کو پال رہا ہے, وہ یہ اپنے کو پال رہا ہے. جب وہ آپ کے اپنے ہو تو پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو دوسروں کے, ابھی جیسے بچے آتے ہیں نا, ہمیں تو بچے نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں. دوسروں کا بچہ نماز میں تنگ کرے بہت غصہ آتا ہے, اپنا بچہ تو نماز میں تنگ کرتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے. وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے. تو یہ انسان کی نیچر ہے بھائی اپنے. تبھی تو خدا نے اولاد کو گفٹ سے تعبیر کیا ہے, گفٹ دیتا ہے تمہیں, تو اپنے بچے گفٹ ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے انسان ٹینشن سمجھتا ہے. آپ دے دیں نا کسی خاتون کو کسی کا بچہ اٹھا کے پکڑا دیں, 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دے گی. اور اپنے بچوں کی صبح و شام پوٹیاں صاف ہو رہی ہیں, ہائے میرا لال. وہ حالانکہ وہ کتنا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے, کہیں سے بھی لال گلابی, اندھیرے میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ایسے ایسے کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں. بچہ کہاں گیا, مسکرائے گا تو نظر آئے گا. تو جیسے عورت کو اپنا کیسا ہی آڑا ترچھا ہو اچھا لگتا ہے, ایسے مرد کو بھی اپنا کتنا ہی آڑا ترچھا ہو اچھا لگتا ہے. دوسرے کا, ہمارے ایک دوست نے شادی کی, ایک اتنا خوبصورت بچہ ان کا, ابھی وہ سمجھ جائیں گے, چھوڑو یار رہنے دو. یہ بڑے مسائل ہیں نا آج کل, اتنا بیان مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے میرے بارے میں. وہ میں تو خیر, تو جب آپ بچوں والی سے شادی کریں تو اس کو بتا دیں کہ شروع میں منہ تھوڑا سا خراب کر لیں, دل میں نیت یہ رکھیں کہ یار جتنا ہو سکا میں ان کو محبت دوں گا. لیکن شروع میں معاملہ یہ کر دیں, بھائی میں صرف اس شرط پہ ان کو آنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر یہ نہ آتے تو آپ سے بچھڑ جاتے, ماں سے کیا ہو جاتے, محروم. بچوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا, صحیح ہے نا؟ بچوں کو آپ سے جدا نہیں کروں گا, رہتے رہیں ایک ہی چھت کے نیچے, کوئی بات نہیں.
تو میرا ان سے تعلق بس اتنا ہی ہوگا کہ یہ میری وائف کے کیا ہے، اولاد ہے، بس. اس سے کیا ہوگا کہ شروع میں وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے اس مکھنچو سے شادی کرنی ہے، یا یعنی مکھنچو تو غلط ہو گیا، اس آدمی سے شادی کرنی، وہ آپ کو مکھنچو سمجھے گی، لیکن سمجھوا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پہلے فیصلہ کر لے گی اس بندے سے میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو زیادہ لمبے چوڑے ڈائلاگ مارنے، عقل مند ہوگی تو کر لے گی کہ چلو یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کو باپ نہیں مل رہا، لیکن مجھ سے کم از کم جدا تو نہیں ہو رہے، مجھے شوہر تو مل رہا ہے نا کم از کم، اور ایک چھت تو مل رہی ہے. اور اس کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے دیکھو کچھ دن میں گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے، تو یہ تو پھر بھی بچے انسان ہیں، تو کچھ نہ کچھ محبت تو بہرحال ہوگی. تو کسی کو بہت زیادہ ہو جائے گی، کسی کو عین ممکن ہے اپنوں سے اتنی نہ ہو جتنی سوتیلوں سے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو جتنی اپنوں سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو تھوڑی سی اپنوں سے تھوڑی زیادہ اور سوتیلے سے تھوڑی سی کم، اور کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بھی نہ ہو. تو پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار رہیں، اس کو بتا دیں، اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی شادی ہوتی ہے نا بچوں کا، تو پھر عورت چاہتی ہے پوری محبتیں وہی ملنی چاہیے جو سچی مچی کے اپنے بچوں سے کو ملتی ہیں. پھر مرد کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا مرد کا گود میں اٹھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کو وہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا، کہیں سے بھی پسند نہیں آ رہا ہے اس کو ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہا ہے یار یہ کیا ہے آ گیا ہمارے گھر میں عجیب سا، اس کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ یہاں میرے بیڈ پہ کم وقت بیٹھا ہوا کیوں ہے، اور آپ کہہ رہی ہے اٹھا کے اس کو جھپیاں پائے بیٹھ کے اور گلے ملے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں نہیں افورڈ کر سکتا. پھر کیا ہوتی ہے؟ طلاقیں ہوتی ہے. تو بس عورت یہ سمجھے کہ میرے بچوں کو اس نے رکھ لیا ہے.